کہانی کا عنوان ہے امرو اور نیلا سرخ جادوگر۔ امرو گھوڑے پر بیٹھا ملک ہارگان کے سب سے بڑے شہر بلاکا میں داخل ہوا تو اسے شہر کے دروازے پر ہی ایک بوڑھے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ گھوڑے سے نیچے اتر آؤ خواجہ امرو، میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے اونچی آواز میں نہیں بول سکتا۔ بوڑھے نے قدرے کمزور سی آواز میں کہا تو امرو گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ وہ اس بوڑھے کو پہچان ہی نہ پایا تھا۔ میرے ساتھ میرے مکان پر چلو، پھر وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ ویسے فکر مت کرو، تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ تمہیں بہت بڑا انعام بھی مل سکتا ہے۔ بوڑھے نے کہا تو انعام کی بات سن کر امرو کی آنکھوں میں بے اختیار چمک آ گئی۔ چلو میں تیار ہوں، امرو نے کہا تو بوڑھا اسے ساتھ لیے ایک محلے میں پہنچا، جہاں ایک کافی بڑے سے مکان کے دروازے پر موجود ایک دربان نے بوڑھے کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ خواجہ امرو کا گھوڑا لے کر استبل میں باندھ دو، بوڑھے نے دربان سے کہا، اور دربان نے گھوڑے کی باگیں امرو کے ہاتھ سے لے لی۔ امرو بوڑھے کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوا۔ اندر بھی کئی غلام اور کنیزیں موجود تھیں۔ امرو سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا، جس کا لباس تو عام لوگوں جیسا ہے، خاصا امیر آدمی ہے۔ بوڑھا اسے اپنے ساتھ بڑے کمرے میں لے آیا۔ بیٹھو خواجہ امرو، بوڑھے نے کہا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ امرو اس کے سامنے پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ میرا نام سردار احمد ہے اور میں بادشاہ کا وزیر خاص تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے دربار سے نکال دیا۔ حالانکہ میں بے گناہ تھا، لیکن میرے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت موجود نہ تھا۔ میں کئی بڑے بڑے نجومیوں کے پاس گیا، سب نے مجھے یہی بتایا کہ میری مدد صرف خواجہ امرو ہی کر سکتا ہے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہیں ملنے کے لیے لمبا سفر نہ کر سکتا تھا، اس لیے میں یہاں تمہاری آمد کا انتظار کرتا رہا۔ نجومیوں نے ہی مجھے بتایا کہ آج تم یہاں آ رہے ہو۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا حلیہ کیا ہے، اس لیے میں شہر کے دروازے پر جا کھڑا ہوا، اور جیسے ہی تم شہر میں داخل ہوئے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ بوڑھے سردار احمد نے کہا، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے سردار محترم؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاہی محل میں ایک اونچا گنبد بنا ہوا ہے جس میں سامنے کے رخ پر کوئی دروازہ نہیں، اس لیے اسے گنبد بے در کہتے ہیں۔ البتہ اس کی مخالف سمت میں محفل سے باہر سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں اور اس طرف ایک کی بجائے کئی دروازے ہیں۔ اس گنبد بے در میں بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ستارہ رہتی تھی۔ اسے گنبد بے در بے حد پسند تھا اور وہ اس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ ایک روز بادشاہ اور اس کے درباریوں نے دیکھا کہ اس گنبد بے در کی سیڑھیوں سے میں ہاتھ میں تلوار اٹھائے ذرا سہما ہوا نیچے اتر رہا ہوں۔ اس وقت بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ قریبی باغ میں موجود تھا، جہاں سے یہ سیڑھیاں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ میں سیڑھیاں اتر کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تو بادشاہ نے دربان کو بھیج کر پتہ کروایا کہ میں گنبد بے در میں کیوں گیا تھا اور پھر اس طرح سہما ہوا تلوار ہاتھ میں لیے کیوں اتر رہا تھا۔ جب دربان گنبد بے در میں پہنچے تو وہاں شہزادی ستارہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ زخمی حالت میں پڑی تھی۔ اس کے گلے پر تلوار کے زخم کا نشان تھا، جبکہ اس کی سہیلیاں بے ہوش پڑی تھیں۔ شہزادی ابھی زندہ تھی، اس لیے فوراً شاہی حکیموں کو بلایا گیا۔ انہوں نے علاج شروع کیا اور خدا کا شکر ہے کہ شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ البتہ اس کے گلے میں زخم کا نشان موجود رہا، جسے چھپانے کے لیے شہزادی نے مستقل طور پر گلے میں قیمتی ہیروں سے مزین گلو بند پہننا شروع کر دیا۔ جب شہزادی اور اس کی سہیلیوں کو ہوش آیا تو ان سب نے بتایا کہ میں اچانک تلوار اٹھائے گنبد بے در میں پہنچا اور میں نے تلوار سے شہزادی پر حملہ کر دیا۔ مجھے حملہ کرتے دیکھ کر سہیلیاں خوف سے بے ہوش ہو گئیں، جبکہ شہزادی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے مجھے تلاش کروایا تو میں اپنے محل میں سویا ہوا تھا۔ مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ بے حد غصے میں تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو گنبد بے در میں گیا ہی نہیں۔ میرے محل کے غلاموں اور کنیزوں نے بھی گواہی دی کہ میں تو صبح سے محل سے نکلا ہی نہیں۔ اس پر بادشاہ نے مجھے موت کی سزا تو نہ دی، لیکن مجھے وزارت سے نکال دیا اور میرا محل سارا ساز و سامان مجھ سے چھین لیا۔ تو کیا آپ واقعی گنبد بے در میں نہیں گئے تھے؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں قطعی وہاں نہیں گیا تھا اور آج تک نہیں گیا، بوڑھے نے جواب دیا۔ تو پھر وہ کون آدمی تھا جسے بادشاہ اور اس کے دربانوں نے بھی دیکھا
اور شہزادی اور اس کی سہیلیوں نے بھی۔ عمرو نے زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا، یہی تو مسئلہ تھا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی سے پوچھا تو اس نے حساب لگا کر بتایا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا میں نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے جو میرے روپ میں وہاں گیا تھا۔ اس جادوگر کا نام باتورا جادوگر ہے، لیکن اسے نیلا سرخ جادوگر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ اور ٹھوڑی کا رنگ گہرا سرخ ہے، جبکہ چہرے کا دوسرا حصہ نیلا ہے۔ شاہی نجومی کے مطابق اس جادوگر کو اپنے جادو کی طاقت کے لیے شہزادی ستارہ کا خون چاہیے تھا، اور وہ خود جادو کے قانون کے مطابق یہ خون حاصل نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے جادو کا ایک پتلا میری شکل و صورت اور قد و قامت کا بنا کر بھیجا اور شہزادی کو زخمی کر کے اس کی گردن سے خون نکال کر لے گیا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی کے بیان کی وجہ سے بھی مجھے قتل نہ کروایا۔ میں نے جن نجومیوں سے پوچھا ہے سب نے یہی جواب دیا ہے، لیکن میرے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم اس نیلے سرخ جادوگر کو پکڑ کر اس سے یہ منواؤ اور بادشاہ کو ثبوت دو تاکہ میری عزت بحال ہو سکے۔ میں تمہیں جتنا بوڑھا نظر آ رہا ہوں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی بے عزتی اور اس فکر مندی کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، بوڑھے نے کہا۔ پھر پہلے پیشگی انعام دیں، عمرو نے کہا تو بوڑھے نے جلدی سے اٹھ کر ایک الماری سے ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک تھیلی اٹھا کر عمرو کو دے دی۔ عمرو نے جلدی سے تھیلی اپنی زنبیل میں ڈالی اور سردار احمد سے وعدہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اس نیلے سرخ جادوگر کو نہ صرف ہلاک کر دے گا بلکہ اس سے سردار احمد کے لیے ثبوت بے گناہی بھی حاصل کر لے گا۔ چنانچہ بوڑھا بے حد خوش ہوا اور عمرو اس سے اجازت لے کر سرائے میں پہنچا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسان جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ نیلے سرخ جادوگر کو کیسے ختم کر سکتا ہوں اور سردار احمد کی بے گناہی کو کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ عمرو نے بڑے ہی ادب سے پوچھا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ نجومیوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے۔ سردار احمد کا پتلا گنبد بیدر میں نہیں گیا تھا بلکہ سردار احمد خود وہاں گیا تھا۔ اسے نیلے سرخ جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے وہاں پہنچایا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی تلوار سے شہزادی کی گردن کاٹ کر اس کا خون پی لیا تھا۔ خواجہ عمرو کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے ہوائے ماضی چلا کر یہ منظر سب کو دکھائے۔ اس طرح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سردار احمد بے گناہ ہے، کیونکہ اگر شہزادی کو اس نے زخمی کیا ہوتا تو سردار احمد کی تلوار خون آلود ہوتی، جبکہ سردار احمد جب گنبد بیدر سے باہر نکلا تھا تو اس کی تلوار پر خون نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا ثبوت، بولنے والی گڑیا نے کہا۔ لیکن جادوگر نے ایسا کیوں کیا؟ عمرو نے پوچھا۔ اس لیے کہ جادو کے قانون کے مطابق اس کا الزام کسی نہ کسی آدمی پر لگانا ضروری تھا، اور اتفاق سے جادوگر نے سردار احمد پر یہ الزام لگایا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اس جادوگر کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ عمرو نے پوچھا۔ جب ہوائے ماضی چلے گی تو وہ جادوگر بھی سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن وہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس وقت وہ تمہارے قریب آئے تم ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو بند کر دینا اور جال الیاسی ڈال کر اس جادوگر کو قید کر لینا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر خنجر سلیمانی سے اس کو ہلاک کر دینا، کیونکہ نیلے سرخ جادوگر کی جان اس کے اپنے جسم میں ہے، اس لیے وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ عمرو نے اس گڑیا کو واپس زنبیل میں ڈالا اور دوسرے روز وہ دوبارہ سردار احمد سے ملا، اس کو سارا واقعہ بتایا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ پھر سردار احمد کو ساتھ لے کر عمرو بادشاہ سے ملا۔ بادشاہ چونکہ اسے جانتا تھا اس لیے اس نے عمرو کے کہنے پر شہزادی ستارہ اور اس کی سہیلیوں اور درباریوں سب کو گنبد بیدر کے سامنے اکٹھا کر لی تاکہ سب لوگ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ عمرو نے زنبیل میں سے ہوائے ماضی والی شیشی نکالی اور اسے کھول کر اس نے دل ہی دل میں ہوائے ماضی چلنے اور شہزادی کے زخمی ہونے والے منظر کے سامنے آنے کا سوچا تو ہر طرف ہوا تیز چلنے لگی، اور پھر سب نے دیکھا کہ گنبد بیدر سے سردار احمد اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائے خوف زدہ حالت میں نیچے اتر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، لیکن اس تلوار پر خون نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ سردار احمد نے شہزادی کو زخمی نہیں کیا تھا بلکہ اس خبیث جادوگر نے کیا تھا۔ ابھی ہوائے ماضی چل ہی رہی تھی کہ اچانک انتہائی وحشی صورت والا
آدمی نمودار ہوا جس کے چہرے کا ایک حصہ سرخ اور دوسرا نیلا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمرو کے سامنے پہنچ گیا۔ عمرو تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو چلنے سے روک دیا اور انتہائی پھرتی سے زنبیل میں سے جال الیاسی نکال کر نیلے سرخ جادوگر پر پھینکا، اور نیلا سرخ جادوگر جال الیاسی میں پھنس گیا۔ اس نے جال سے نکلنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ظاہر ہے مقدس جال الیاسی سے کون نکل سکتا تھا۔ دیکھو نیلے سرخ جادوگر، اگر تم بادشاہ سلامت اور شہزادی ستارہ اور سب کے سامنے بتا دو کہ تم نے شہزادی ستارہ کو زخمی کیا ہے اور تم نے ہی اس سازش کو سر انجام دیا ہے، تو میں تمہیں جال الیاسی سے باہر نکال دوں گا، ورنہ تم ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ عمرو نے کہا تو نیلے سرخ جادوگر نے وہی بات سب کے سامنے دہرا دی جو بولنے والی گڑیا نے عمرو کو بتائی تھی۔ اس طرح بادشاہ، شہزادی اور اس کے تمام درباریوں کے سامنے سردار احمد کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس جادوگر نے میری بیٹی کو زخمی کیا ہے، اس لیے اس کی سزا موت ہے۔ بادشاہ نے کہا لیکن مجھے تو سردار احمد نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بے گناہی کا ثبوت مہیا کر دوں گا تو وہ مجھے انعام دے گا۔ اس نے جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ عمرو نے کہا اگر تم جادوگر کو ہلاک کر دو گے تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ بادشاہ نے کہا لیکن تم وعدہ کر چکے ہو، مجھے جال سے رہا کر دو گے۔ جادوگر نے کہا ہاں، میں اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا اور بادشاہ سے انعام بھی لوں گا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جال کو ہٹا لیا، لیکن اس سے پہلے کہ جادوگر سنبھلتا، عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زمین میں سے خنجر نکالا اور اس کے سینے میں اتار دیا۔ یہ کوئی عام خنجر نہیں تھا، یہ خنجر سلیمانی تھا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سرخ دھواں پھیل گیا۔ میرا نام باتورا جادوگر تھا، مجھے نیلا سرخ جادوگر بھی کہتے تھے۔ مجھے عمرو عیار نے عیاری سے مار ڈالا۔ جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی دھواں ختم ہوا تو وہاں جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ اور شہزادی سب درباری جادوگر کی لاش کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ سردار احمد بھی خوش تھا کہ اس کی بے گناہی بادشاہ کے سامنے ثابت ہو گئی ہے، چنانچہ اس نے وعدے کے مطابق عمرو کو انعام دیا۔ پھر بادشاہ نے بھی عمرو کو انعام دیا اور عمرو بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا۔ آخر میں شہزادی ستارہ نے بھی عمرو کو انعام دیا اور اس قدر انعام ملنے پر عمرو کا رواں رواں خوشی سے ناچ اٹھا۔ یہاں پر کہانی ختم ہوتی ہے۔